کی وجہ سے جس کی وجہ سے وہ ٹیکس نہیں جمع کر سکے، ان نالائکیوں کی وجہ سے جس کی وجہ سے یہ اخراجات کم نہیں کر سکے، کیونکہ خان صاحب صبح ہیلی کاپٹر میں بیٹھ کر اپنے دفتر سے گھر سے اپنے محل سے تشریف لاتے ہیں دفتر، اور شام کو مغرب سے پہلے ہیلی کاپٹر میں بیٹھ کر اپنے محل واپس تشریف لے جاتے ہیں، تو کیونکہ انہوں نے اخراجات کم نہیں کرے تو آج نئے ٹیکسز لگانا پڑ رہا ہے۔ اور حکومت یہ صحیح سمجھتی ہے کہ ننھے معصوم بچوں کی انفنٹ فارمولا کے اوپر سیل ٹیکس لگا دینا چاہیے۔ عمران حکومت یہ سمجھتی ہے کہ دہی اور ملک پاؤڈر کے اوپر سیل ٹیکس لگا دینا چاہیے۔ عمران حکومت یہ سمجھتی ہے کہ مرغی کھانے پینے کی چیزوں کے اوپر ٹیکس لگا دینا چاہیے، جو آپ بیکری سے ڈبل روٹی لینا چاہتے ہیں اس کے اوپر عمران حکومت سمجھتی ہے کہ ٹیکس لگا دینا چاہیے، 17% ٹیکس لگا دینا چاہیے۔ یہ اگر تبدیلی لے کر آئے ہیں کہ ڈبل روٹی کے اوپر ٹیکس لگا دیں، یہ تبدیلی لے کر آئے ہیں کہ ادویات کے اوپر 100 ارب روپے کے اوپر کا ٹیکس لگا دیں، ہر دوائی کے ایکٹیو انگریڈینٹ کے اوپر آپ ٹیکس لگے گا۔ عمران حکومت نے یہ کرا ہے کہ اگر پاکستان میں کبھی کوئی سیلاب آ جائے معاذ اللہ، اور سیلاب کے وقت کسی مسلمان ملک یا برادرلی ملک یا کوئی اور دوست ملک ہم کو کوئی عطیہ دیتا ہے تو اس عطیے کے اوپر بھی ٹیکس لگائیں گے، یہ بھی اس بل میں ڈالا ہے انہوں نے۔ اگر اسٹنٹنگ کے پری مکسز ہیں اس کے اوپر بھی انہوں نے ٹیکس لگا دیا ہے۔ آج پاکستان کے اندر جو بات کرتے تھے کہ اشیاء خورد و نوش کے اوپر پاکستان میں مہنگائی اتنی ہے کہ پچھلے ہفتے 19.5% مہنگائی تھی، اور پچھلے 7 ہفتوں سے کوئی ہفتہ ایسا نہیں ہے جس میں 18% سے کم مہنگائی ہو۔ یہ ایک نیا ریکارڈ ہے، اور غریب ترین لوگوں کے لیے 21% مہنگائی ہے۔ یہ میرے نمبرز نہیں ہیں، یہ شماریہ جات پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس کے ہیں۔ اس مہنگائی کے دور میں عمران خان کے یہ 350 ارب روپے کے نئے ٹیکسز مزید مہنگائی لے کر آئے گا۔ اگلے 6 ماہ میں یہ 1600-1700 ارب روپے ایکسپیکٹ کر رہے تھے سیل ٹیکس کے کلیکٹ کرنے کے، اس میں 350 ارب روپے اور ٹیکس لگا دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تقریباً 21% سیل ٹیکس کے اندر یہ اور کلیکٹ کریں گے آپ کی جیب سے۔ یہ حکومت وہ ہے جس نے سولر پینل پہ ٹیکس لگا دیا۔ یہ حکومت وہ ہے کہ جو ہم کنولا کے بیج منگواتے ہیں، اور یہ بات ذرا سوچئے آپ کہ پاکستان $3.5 ارب کا کھانے پینے کا تیل امپورٹ کرتا ہے، منگواتا ہے باہر سے ہر سال $3.5 ارب کا۔ اس کا حل یہ ہے، اور ہم یہ جا کے کہہ چکے ہیں، مسلم لیگ کے پروگرام میں بھی یہ بات ہوئی ہے کہ اس کا حل ہے کہ کنولا کے بیج لگائیں، جو کہ ایک ہائیبرڈ ہوتا ہے ریپ سیڈ کا، یا ہائیبرڈ ہوتا ہے سرسوں کا، تو اس سے پاکستان میں تیل کی پیداوار بڑھے گی۔ عمران حکومت نے اس بیج کے اوپر بھی ٹیکس لگا دیا ہے 17%۔ یہ کس ایجنڈے پہ چل رہے ہیں یہ میری سمجھ سے باہر ہے۔ کوئی لوگ کہتے ہیں کہ یہ آئی ایم ایف کے سامنے ہتھیار ڈال چکے ہیں، مجھے تو لگتا ہے کہ یہ آئی ایم ایف کے ساتھ مل کر ملک و قوم سے لڑائی کر رہے ہیں۔ مجھے تو یہ لگتا ہے کہ یہ پورا پاکستان کے خلاف استحصال کی مہم پہ آئے ہوئے ہیں، کوئی بدلے لے رہے ہیں عوام سے پاکستان کے، کیونکہ عوام ان کو سپورٹ نہیں کرتی۔ اس قسم کے کروئل ٹیکس، اس قسم کے ظالمانہ ٹیکس، مجرمانہ ٹیکس میں کہوں گا، سیل ٹیکس میں جو اضافہ کرا ہے، میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان کے عوام اس کے متحمل ہو سکتے ہیں۔ اس مہنگائی کے دور میں آپ ملک پاؤڈر کے اوپر ٹیکس لگا دیں، اس مہنگائی کے دور میں آپ انفنٹ فارمولا کے اوپر ٹیکس لگا دیں، اور پھر آپ اس کے بعد آ کے کہتے ہیں کہ ہم نے اتنا زیادہ ٹیکس نہیں لگا۔ کھانے پینے کا تیل جو نواز شریف کے زمانے میں 150 روپے کلو ہوتا تھا، جو آج 400 روپے کلو ہے، اس پہ مزید ٹیکس لگا دیا۔ سیریلز کے اوپر ٹیکس لگا دیا۔ آپ کی اگر گیہوں کا پیکٹ، آٹے کا پیکٹ آپ لیں گے، اس پیکٹ کے اوپر ٹیکس لگا دیا۔ لال مرچ کے اوپر ٹیکس لگا دیا۔ آپ یہ سوچیں کہ فارمر، جو سندھ کے فارمرز خاص طور پر جہاں پہ تھر وغیرہ کے اندر میرپور خاص میں لال مرچ پیدا ہوتی تھی، اب لال مرچ پہ بھی ٹیکس لگا دیا۔ موبائل فون کے اوپر انکم ٹیکس بڑھا دیا، ڈبل کر دیا موبائل فون کے اوپر انکم ٹیکس۔ جنرلز کے اوپر، جرنلز JURNALs بول رہا ہوں، فوجی جنرل نہیں بول رہا ہوں، نیوز پیپرز، پیریوڈیکلز اور جرنلز کے اوپر
بھی ٹیکس لگا دیا. مجھے یہ بتائیے کہ اس ملک میں جہاں پہ ویسے ہی خواندگی کم ہو ہم کو اس چیز پہ ٹیکس لگانا چاہیے؟ اس پہ سیل ٹیکس لگا دیا. جریدے رسالے جریدے جرائد. اچھا آپ جو مرضی بھی. اس کے بعد کہتے ہیں کہ اگر آپ کو پتا ہے پاکستان میں اکثر یہاں پہ جو ہمارے جو ساہیوال گائے ہوتی ہے یا نیلی راوی جو بھینس ہوتی ہے اس کی دودھ دینے کی مقدار بہت کم ہوتی ہے، تو ہم اکثر ہمارے جو ڈیری فارمنگ کی انڈسٹری ہے وہ باہر سے امپورٹ کرتی ہے گائے وغیرہ، اور اس کے بعد لوکل سے بریڈنگ کرتی ہے، تو اس سے ہماری دودھ کی پیداوار بڑھتی ہے. وہ امپورٹ آف اینیملز کے اوپر بھی ٹیکس لگا دیا. مطلب کوئی اب مطلب ایک چیز ویسے میں عمران خان صاحب کو مبارکباد دیتا ہوں کہ اب تک انہوں نے سانس لینے پہ ٹیکس نہیں لگایا، جبکہ بزدار صاحب نے لاہور میں سانس لینا مشکل کر دیا ہے اسموگ کی وجہ سے، پولوشن کی وجہ سے، لیکن اب تک عمران خان نے سانس لینے پہ ٹیکس نہیں لگایا. اس کے یہ مبارکباد کے مستحق ہیں. مجھے اب نہیں پتا سیریسلی کہ کوئی ایسی چیز ہے کہ جس کو اس حکومت نے استثنا دی ہوئی ہو ٹیکس کی. کوئی اب ایسی چیز نہیں ہے. ہاں اگر توشہ خانہ کے اندر گھڑیاں آئی ہوں اور وہ وزیر اعظم لے جائے اور نہ بتایا قوم کو جو کہ توشہ خانہ میں کیوں جمع نہیں کروائیں کیونکہ یہ عوام کی پراپرٹی ہے، حکومت پاکستان کی پراپرٹی ہے، تو ان گھڑیوں کے اوپر ٹیکس نہیں ہے. ایک سانس لینے پہ ٹیکس نہیں ہے اور ایک توشہ خانہ پہ کروڑوں روپے کی گھڑیوں کے اوپر ٹیکس نہیں ہے. آپ اگر مویشی بھی امپورٹ کرتے ہیں تو اس پہ ٹیکس ہے. آپ سن فلاور سیڈ امپورٹ کرتے ہیں اس پہ ٹیکس ہے. ڈرپ ایریگیشن کا اکوپمنٹ امپورٹ کرتے ہیں. اس پاکستان میں پانی کی کمی ہے، جو بہترین طریقہ ہے پانی کنسرو کرنے کا وہ فارمنگ کے اندر فلڈ ایریگیشن سے ہٹ کے ڈرپ ایریگیشن پہ جانا ہے. ہم ڈرپ ایریگیشن کی چیزیں جو امپورٹ کریں گے آپ نے اس کے اوپر بھی ٹیکس لگا دیا. تو یہ تو سیلز ٹیکس کی کہانی تھی. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بل انہوں نے بھیجا ہے جو سینٹ کے بھی پاس کرنا ضروری ہے، جس میں اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے رول کو پاکستان کے اندر جو ہوتا ہے، جو کردار ادا کرتا ہے، اس کو امینڈ کیا ہے. اور اس کے امینڈمنٹ کیا ہے؟ نمبر 1 کہ اب اسٹیٹ بینک کے لارڈ گورنر صاحب جو ہیں وہ 3 سال نہیں 5 سال ہوں گے اور ان کو 5 سال کا ایک اور ایکسٹینشن مل سکے گا. تو یہ 10 سالہ منصوبہ ہے. نمبر 2 اب گورنر صاحب اپنی کی سفارشات پہ ہی آپ ڈپٹی گورنر لگا سکیں گے. تو گورنر صاحب کی پوری اجارہ داری ہو جائے گی اسٹیٹ بینک کے اوپر. نمبر 3 سیکٹری فائنانس ایک کمیٹی میں تو بیٹھ سکیں گے لیکن ووٹ نہیں دے سکیں گے. اور جو پالیسی کوآرڈینیشن کمیٹی تھی جس میں فسکل اور مانیٹری پالیسی کو کوآرڈینیٹ کرتے تھے، جو دنیا کے ہر ملک میں ہوتی ہے، وہ ختم کر دی گئی. اب کوئی کوآرڈینیشن نہیں ہوگی. وہ کہتے ہیں کہ فائنانس منسٹر صاحب اور گورنر صاحب آپس میں لیزان پیدا کر لیں. تو میں دعا کرتا ہوں کہ کم از کم یہ جو افواہیں آتی ہیں یہ غلط ہیں کہ گورنر صاحب جو ہیں یہ اس فائنانس منسٹر سے بھی بات نہیں کرتے، پچھلے فائنانس منسٹر صاحب سے بھی بات نہیں کرتے تھے. میں دعا کرتا ہوں کہ یہ فائنانس منسٹر صاحب سے بات کرتے ہوں گورنر صاحب، لیکن بہرحال خبر یہ ہے کہ وہ بات آپس میں دونوں گوارا نہیں کرتے ایک دوسرے سے بات کرنا. تو اب ہم اسٹیٹ بینک کی انڈیپینڈنس کے خلاف نہیں ہیں. اسٹیٹ بینک کے 2 رول ہوتے ہیں. ایک ریگولیٹری رول ہوتا ہے جس میں وہ دوسرے بینکوں کو ریگولیٹ کرتا ہے، اس کے اندر انڈیپینڈنس ہونی چاہیے اور تھی، اور اس کے بالکل ہم حق میں. دوسری ایک پالیسی ہوتی ہے مانیٹری پالیسی، جس میں ایکسچینج ریٹ وہ سیٹ کرتا ہے، انٹرسٹ ریٹ ٹارگیٹس وہ سیٹ کرتا ہے. اس کے اندر انڈیپینڈنس ہوتی ہے لیکن کمپلیٹ انڈیپینڈنس نہیں ہوتی، کیونکہ فسکل پالیسی کے ساتھ کوآرڈینیشن ہونی چاہیے. ہم سمجھتے ہیں کہ وہ کوآرڈینیشن ضروری ہے. کل رات کو میں بنگلہ دیش کے سینٹرل بینک کی بھی پڑھ رہا تھا قوانین، تو وہاں پر بھی ایک فائنانس منسٹر صاحب، کامرس منسٹر صاحب اور گورنر صاحب کی سیکرٹری صاحبان کے ساتھ ایک کمیٹی ہے جو یہ چیزیں فیصلہ کرتی ہے. پاکستان کے اندر ایک فرد واحد جو کہ IMF سے آیا ہے اور شاید آئندہ بھی آتے رہیں گے، اس کو آپ نے پوری مانیٹری پالیسی کا انچارج بنا دیا. اور جتنی الیکٹڈ حکومتیں ہیں، اپوزیشن ہے، وہ سب ملا کر فسکل پالیسی کریں گے. اب فسکل پالیسی اور مانیٹری پالیسی کی کوئی کوآرڈینیشن نہیں ہوگی. یہ ایک میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں کہ یہ شاید دنیا کے کسی بھی ملک میں اس قسم کا قانون نہ ہو. یہ بیسکلی ہم نے کہہ دیا ہے کہ اسٹیٹ بینک آف IMF کر دیا ہے، اسٹیٹ بینک آف پاکستان نہیں رہا. اس کے بعد انہوں نے کہا ہے کہ اسٹیٹ بینک کا واحد جو مقصد ہوگا وہ انفلیشن کنٹرول کرنا ہوگا، جس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسپیکٹیکولرلی فیل ہو رہا ہے اسٹیٹ بینک.
اور کو ڈائریکشن دیتا ہے کہ آپ گاؤں میں جا کے بینکنگ کریں، آپ فارمز کو لون دیں، آپ اسمال میڈیم انٹرپرائزز کو لون دیں، آپ ایکسپورٹرز کو سستا لون دیں، وغیرہ وغیرہ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. یہ سب چیزیں ختم کر دی ہیں ماں سوائے ایکسپورٹرز کو سستا لون دینے کے، کہ اب اسٹیٹ بینک یہ نہیں کر سکے گا. اس کے بعد اگر خدا نہ خواستہ کل ایک فلڈ آ جاتا ہے، ایک جسٹ ایگزامپل دے رہا ہوں آپ کو میں، تو اسٹیٹ حکومت کو 300 ارب روپے کی ضرورت پڑتی ہے تو اسٹیٹ بینک حکومت کو وہ قرض نہیں دے سکتا. وہ اختیار بھی لے لیا ہے. اور اس کا کیا نقصان ہوتا ہے وہ آپ نے دیکھا ہے 2 ہفتے پہلے، جب 10.25% کی جگہ 11.5% پہ حکومت کو لون لینا پڑا بینکوں سے، کیونکہ بینکوں نے آپس میں مل گئے، کلوٹ کرا، اور بینکوں نے مہنگا لون دیا ان کو، اور انہوں نے 111 ارب روپے کا لون 10 کی جگہ 11.5% میں لیا. وہ ان کی اپنی بیوقوفی ضرور تھی، لیکن یہ بینک بھی مل گئے. کیونکہ اسٹیٹ بینک نہیں انٹروین کر سکتا تھا، اس لیے بینک کو ملنا آسان ہوا. اب جب بھی بینک مل جائیں گے اسٹیٹ بینک انٹروین نہیں کر سکے گا. یہ انہوں نے اپنے ہاتھ خود باندھ دیے IMF کی ایما پہ. مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا. مجھے یہ بات آتی ہے کہ چلے IMF بولتا ہے بینک انڈیپینڈنس کرے، بینک کو انڈیپینڈنٹ کریں، لیکن ایک فرد واحد کو اتنا پاور کیوں دے رہے ہیں؟ IMF کو کیا فرق پڑتا ہے اس کی تنخواہ کتنی ہے، اس کی ٹرم آف امپلائمنٹ کتنی ہے، کہ اب اس کی ٹرمز آف امپلائمنٹ بھی وہ خود سیٹ کرے گا. یہ بھی IMF نے لکھوایا ہے. پارلیمنٹ کوئی قانون سازی نہیں کر سکتی ماں سوائے ان سے مشورہ کرے بغیر. فائنانس منسٹری ایک سمری نہیں بیچ سکتی حکومت کے اندر ECC میں اسٹیٹ بینک کے بارے میں اگر اسٹیٹ بینک کا مشورہ پہلے نہیں ہو، ریٹن مشورہ نہ ہو. اور جو اسٹیٹ بینک سمری بھیجے گا، ریفرنس بھیجے گا، فائنانس منسٹری کے اوپر قدغن ہے کہ وہ جوں کہ توں اسی طرح منوہن اس کو آگے بھیجنی پڑے گی. یہ بھی ایک قدغن ہے. صرف پارلیمنٹ کو ایک رپورٹ دینی ہے، ادروائز اسٹیٹ بینک جو ہے تمام ساورن ہو چکا ہے اور پارلیمنٹ کے بھی اوپر ساورنٹی کر دی ہے. یہ پاکستان کی تاریخ میں تو چھوڑ دیں، یہ کسی دنیا میں نہیں ہوتا ہے. یہ کیا خان صاحب نے کرا ہے سمجھوتے، خان صاحب نے کیا بات کر رہے ہیں. وہ 2 دن پہلے انہوں نے کہا کہ ہم کو اس لیے غلامی کرنی پڑ رہی ہے کہ ہم نے قرضہ لے لیا سب سے زیادہ. تو بھائی قرضہ تو سب سے زیادہ آپ نے لیا ہے، تو اگر آپ غلامی کر رہے ہیں تو آپ اپنے قرضوں کے تحت غلامی کر رہے ہیں. آپ غلامی کر رہے ہیں تو آپ انٹلیکچولی بینکرپسی کے تحت، انٹلیکچوئل بینکرپسی کی وجہ سے غلامی کر رہے ہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کرنا کیا ہے. میں یہاں پر رکتا ہوں اور مصدق ملک صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ بات کریں. سر میں چینج کر دوں یا حوالہ ہے؟ بہت بہت شکریہ جی. 18ویں صدی میں 1770 میں ادھر انگریز صاحب بہادر کی حکومت تھی تو بنگال میں قحط پڑا. 20 لاکھ سے لے کر 1 کروڑ لوگ بنگال کے قحط میں مر گئے. اور جب بنگال کے قحط میں لوگ مر رہے تھے تو صاحب بہادر انگریز جو ہے وہ اناج بنگال سے لے کر اس کو فروخت کر رہا تھا انگلستان میں. بنگالی کھانا نہ ہونے سے مر رہے تھے اور انگریز ایکسپورٹ کر رہا تھا کھانا